نیٹ ورک مارکیٹنگ کا شرعی حکم۔ سوال: کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ کیا نیٹ ورک مارکیٹنگ جائز ہے یا نہیں اور اس کا ممبر بننا کیسا ہے؟ جواب: نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنے والی کمپنیوں کا ممبر بننا حرام اور سخت حرام ہے، کیونکہ شروع سے آخر تک سارا طریقہ کار اسلامی اصولوں کے خلاف اور کئی قسم کے مفاسد و گناہ، مثلاً جوا، رشوت، ضرر میں پڑنا اور دوسروں کا ڈالنا اور شروط فاسدہ وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا مختصر تعارف اور اس میں پائی جانے والی شرعی خرابیوں کی کچھ تفصیل درج ذیل ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا تعارف۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں۔ مصنوعات فروخت کرنے کے اس طریقہ کار میں ایک آدمی پہلے کمپنی کا ممبر بنتا ہے اور کمپنی سے اس کی مصنوعات خریدتا ہے، پھر وہ اپنی کوشش سے مزید 2 افراد کو ممبر بناتا ہے اور یہ دونوں بھی کمپنی سے خریداری کرتے ہیں، اور ان دونوں میں سے ہر ایک پھر آگے 2 افراد کو ممبر بناتے ہیں۔ یوں ہر ممبر اپنی کوشش سے مزید دو ممبر بناتا ہے اور نیچے ایک چین اور نیٹ ورک بن جاتا ہے۔ ہر شخص جو 2 افراد کو ممبر بناتا ہے تو کمپنی اس شخص کو ممبر بنانے کا مخصوص کمیشن دیتی ہے۔ یہ کمیشن ممبر بنانے والے فرد کے علاوہ اس سے اوپر والے افراد کو بھی ملتا ہے۔ مثلاً پہلے ممبر نے صرف 2 ممبر خود بنائے تھے، لیکن دوسرے، تیسرے اور چوتھے مراحل میں بھی بنے ہوئے ممبروں کا کمیشن اس پہلے فرد کو ملتا رہے گا۔ البتہ کمیشن اسی وقت ملتا ہے جب ممبر بننے والا فرد مخصوص مقدار میں خریداری بھی کرے۔ کمپنی کا ممبر بننے کے لیے عموماً کچھ نہ کچھ رجسٹریشن فیس دینی پڑتی ہے، نیز مخصوص مقدار میں کمپنی کی چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ اس کے بغیر کوئی بھی ممبر نہیں بن سکتا، اور بعض اوقات کمیشن حاصل کرنے کے لیے بھی ہر ماہ یا ہر سال کچھ خریداری کرنا شرط ہوتا ہے۔ ایسی کمپنیوں کے طریقہ کار کا بنیادی ڈھانچہ یہی ہوتا ہے جو اوپر بیان ہوا، البتہ ضمنی کچھ چیزوں اور شرائط میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ عموماً اس طرح کی کمپنیاں نام بدل بدل کر تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے کام کرتی ہیں، مال کماتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں، اور نیٹ ورک مارکیٹنگ پر کئی ممالک میں پابندی بھی ہے اور حکومت پاکستان بھی اس کے خلاف کئی بار وارننگ تنبیہ جاری کر چکی ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی شرعی خرابیاں۔ اس نظام میں بہت سی شرعی خرابیاں ہیں جن کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، رشوت۔ کمپنی کا ممبر بننے کے لیے سب سے پہلے رجسٹریشن فیس کے نام پر رقم دینی پڑتی ہے، اور دینے والے کا مقصد اپنا کام نکالنا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں اپنے آپ کو کمپنی کا ممبر بنانا چاہتا ہے، اور شرعی طور پر اپنا کام بنانے کے لیے صاحب امر کو کچھ دینا رشوت کہلاتا ہے، جیسے کہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 597 سے ماخوذ ہے۔ نیز فقیہ اثر حضرت مولانا مفتی نظام الدین رضوی دامہ ظل العالی اسی طرح کی کمپنیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کے ناجائز ہونے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ فیس کی شرعی حیثیت رشوت کی ہے، جو یقیناً حرام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اپنا یا کسی کا بھی کام بنانے کے لیے ابتداً صاحب امر کو کچھ روپے وغیرہ دینا رشوت ہے، اور یہاں کمپنی کو فیس اس لیے دی جاتی ہے کہ اسے اجرت پر ممبر سازی کا حق دے دیا جائے، اور فیس کے مقابل کوئی چیز نہیں ہوتی، اور رشوت دینا یا لینا حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ نمبر 2، قمار یعنی جوا۔ عموماً خریدار کو کمپنی کی مصنوعات میں رغبت نہیں ہوتی، بلکہ ممبر سازی و کمیشن کا حقدار بننے کے لیے یہ خریداری کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ کمپنی کی سستے معیار کی چیزیں بھی غبن فاحش کی حد تک مہنگی خریدنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے وہ شروع میں رجسٹریشن کی فیس بھی دیتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی عقل مند شخص جو ممبر سازی کا ذہن نہیں رکھتا وہ اپنا سرمایہ ایسی جگہوں پر کبھی نہیں لگاتا۔ تو حاصل یہ ہے کہ کمیشن حاصل کرنے کی لالچ میں خریدار ممبر شپ کی فیس اور انتہائی مہنگی چیزیں خریدنے کی شکل میں اپنا کثیر سرمایہ داؤ پر لگا دیتا ہے، جبکہ آئندہ مطلوبہ شرائط کے مطابق ممبر بنا لینا اور کمیشن کا فائدہ پانا صرف ایک موہوم امید کی حد تک ہے، جس میں تقریباً 90% افراد ناکام رہتے ہیں۔ تو یوں لالچ میں اپنی رقم داؤ پر لگانا قمار، جوئے بازی کے معنی میں ہے کہ امید موہوم پر پانسا ڈال دیا، اب فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی، اور قمار بھی اسی چیز کا نام ہے جو حرام ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس سے ملتی جلتی ایک صورت کے جس میں ایک بے قیمت ٹکٹ خریدنا پڑتا تھا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حقیقت دیکھیے تو معاملہ مذکورہ بنظر مقاصد ٹکٹ فروش و ٹکٹ خراں ہرگز بیع و شراء وغیرہ کوئی عقد شرعی نہیں، بلکہ صرف طمع کے جال میں لوگوں کو پھانسنا
اور ایک امید موہوم پر پاسا ڈالنا ہے، اور یہی قمار ہے۔ اور اسی طرح کی صورت کے بارے میں حضرت صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، یہ جوا اور حرام ہے کہ 1 روپیہ دے کر اس رقم کثیر کے ملنے کی خواہش ہوتی ہے، اور اس کے نہ ملنے اور ملنے دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اگر فارم فروخت ہو گئی تو رقم ملے گی، ورنہ روپیہ گیا، اس میں شرکت حرام ہے۔ جید مفتیان کرام و معتمد علماء پر مشتمل مجلس شرعی اشرفیہ نے اس موضوع سے متعلق اپنے فیصلے میں لکھا، آئندہ ممبر بنا لینا اور کمیشن کا فائدہ پانا محض ایک امید موہوم ہے۔ 90% لوگ اس میں ناکام رہتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی جوئے بازی ہے جس میں فائدہ اور نقصان دونوں کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ جوئے بازی بھی ناجائز و حرام ہے۔ نمبر 3، ضرر و اضرار، یعنی نقصان میں پڑنا اور ڈالنا اور دھوکہ دہی۔ ایسی کمپنیوں کی اشیاء عموماً اپنے معیار کے لحاظ سے کم دام کی ہوتی ہیں، لیکن عام خریدار جنہیں اس کی پرکھ نہیں ہوتی، انہیں یہ چیزیں بہت اعلیٰ معیار اور زیادہ دام کی ظاہر کر کے غبن فاحش کی حد تک مہنگا بیچا جاتا ہے، جو دھوکہ اور مسلمانوں کو نقصان میں ڈالنے کی وجہ سے حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں۔ اور کمیشن کے لالچ میں کم داموں والی چیزیں غبن فاحش کی حد تک مہنگی خرید لینا اپنا نقصان بھی ہے۔ خود ضرر میں پڑنا اور دوسروں کو ضرر میں ڈالنا دونوں اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام میں نہ ضرر ہے نہ دوسرے کو ضرر دینا۔ نمبر 4، شروط فاسدہ، اس نظام میں شامل ہونے والا فرد کمپنی کے ساتھ 2 طرح کا عقد معاہدہ کرتا ہے۔ نمبر 1، عقد بیع، یعنی وہ کمپنی کی مصنوعات خریدتا ہے۔ نمبر 2، عقد اجارہ، یعنی وہ لوگوں کو کمپنی کا ممبر بنوانے کے بدلے میں کمیشن حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہ دونوں عقد ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں۔ وہ یوں کہ کمپنی ممبر سازی کا حق دینے کے لیے خریداری کرنے کی شرط رکھتی ہے۔ یہ اجارہ بشرط بیع ہے، اور خریدار کی طرف سے گویا خریداری اس شرط پر ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد پر اسے ممبر سازی کا حق ملے گا۔ یہ بیع بشرط اجارہ ہے، اور بیع میں اجارے کی شرط یا اجارے میں بیع کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ترجمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریداری اور شرط سے منع فرمایا۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، ترجمہ، اگر کسی نے کہا میں نے یہ غلام تجھے 300 کے بدلے اس شرط پر فروخت کیا کہ یہ 1 سال تک میری خدمت کرے گا، تو یہ بیع فاسد ہے، کیونکہ یہ ایسی بیع ہے جس میں اجارہ کی شرط لگائی گئی۔ تنویر الابصار اور بحر الرائق جلد 7 صفحہ 311 وغیرہ میں ہے، ترجمہ، مقتضی عقد کے خلاف شرائط لگانے سے اجارہ فاسد جاتا ہے۔ نمبر 5، خلاف شرع کمیشن کا طریقہ کار۔ ناجائز ہونے کی اور وجہ کمیشن کے طریقہ کار کا فقہی قوانین شرعیہ کے خلاف ہونا بھی ہے، کیونکہ کمیشن ایجنٹ اس وقت کمیشن یا اجرت کا مستحق ہوتا ہے اس وقت جب وہ گاہک لانے میں قابل معاوضہ کام اور محنت و کوشش کرے۔ اگر اس نے ایسا کام نہ کیا تو اسے کمیشن لینے کا حق نہیں، اگرچہ اس نے 2-4 باتیں کر کے کسی کو تیار کر لیا ہو۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، اگر کارندے نے اس بارے میں جو محنت و کوشش کی وہ اپنے آقا کی طرف سے تھی، بائع کے لیے کوئی دوا دوش نہ کی، اگرچہ بعض زبانی باتیں اس کی طرف سے بھی کی ہوں، مثلا آقا کو مشورہ دیا کہ یہ چیز اچھی ہے، خرید لینی چاہیے، یا اس میں آپ کا نقصان نہیں اور مجھے اتنے روپے مل جائیں گے، اس نے خرید لی، جب تو یہ شخص امر بائع سے کسی اجرت کا مستحق نہیں کہ اجرت آنے جانے محنت کرنے کی ہوتی ہے، نہ بیٹھے بیٹھے 2-4 باتیں کہنے، صلاح بتانے، مشورہ دینے کی۔ یوں ہی جس آدمی کو ممبر بنانے کے لیے اس نے محنت نہیں کی بلکہ کسی دوسرے فرد نے کی ہے، تو اس کا کمیشن وہ دوسرا فرد ہی لے سکتا ہے۔ پہلا فرد جس نے کوئی محنت نہیں کی اس کو کمیشن کا مستحق نہیں بنایا جا سکتا۔ مثلا زید نے بکر کو قابل معاوضہ محنت کر کے ممبر بنوا دیا، اور پھر بکر نے بھی اس طرح خالد کو ممبر بنا دیا، تو شرعی طور پر زید بکر کے ممبر بننے کا کمیشن لے سکتا ہے، لیکن خالد کے ممبر بننے کا کمیشن نہیں لے سکتا۔ لیکن ملٹی لیول مارکیٹنگ میں کمیشن دینے کا طریقہ اس شرعی ضابطے کے متصادم و خلاف ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔